خان صاحب ایکسٹینشن تو آپ تو یہ بھی باجوہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں جنرل باجوہ کہ آپ نے تو ان کو لائف ٹائم ایکسٹینشن آفر کر دی تھی اف اٹ واز جسٹ اباؤٹ ایکسٹینشن، اور پھر اگر ایکسٹینشن کی بات تھی تو پھر امریکہ کا رول کہاں چلا گیا؟ پہلے تو یہ چیز جھوٹ ہے کہ لائف ٹائم آپ نے نہیں کی۔ ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ میری میٹنگ ان سے اقتدار چھوڑنے کے بعد 2 میٹنگز ہوئی تھی، اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ آپ الیکشنز کروا دیں، اور میں ان کو کہہ رہا تھا کہ الیکشنز کے بغیر آپ کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں ہے، جس طرح ملک تیزی سے نیچے جا رہا ہے، میں تب بھی کہہ رہا ہوں اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ سوائے الیکشنز کے آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب میری گورنمنٹ انہوں نے لوگوں کو خرید کے ہمارے لوٹے کی اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے الائز کو دوسری طرف بھیج دیا تو میں نے الیکشنز اناؤنس کر دیے، اور تب یہی بینچ بیٹھا، سو موٹو ایکشن لیا گیا، 12 بجے عدالتیں کھلیں اور انہوں نے ہمارا جو الیکشن تھا اس کو رد کر دیا، حالانکہ میرے خیال میں کہ عوام بیسٹ ایک جمہوریت میں عوام کو فیصلہ کرنے تھا، وہ نہیں ہوا۔ تو اب یہ آئرنی ہے کہ وہی جب سو موٹو ایکشن الیکشنز کے لیے کر رہے ہیں تو یہ سارے کھڑے ہو گئے ہیں یہ جو پی ڈی ایم، لیکن وہ اس سے پہلے جنرل باجوہ کو الیکشنز کے لیے کیونکہ فلڈز آ گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر آگے چلا جائے تو ہم نے کہا الیکشنز کے لیے ایکسٹینشن، اور ایک دفعہ اس سے پہلے بھی میں نے جب مجھے پتا چلا کہ سازش کر رہے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا یہ آپ سازش تو نہیں کر رہے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ شہباز شریف نے ان کو آفر کر دی ایکسٹینشن کی، تو میں نے کہا اگر وہ ایکسٹینشن دے رہے تو ہم بھی آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن اس وقت اگر آپ نے گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کیا آپ کی اکانومی نہیں سنبھلے گی۔ وہ میں نے شوکت ترین کو بھی بھیجا سمجھانے کے لیے کہ ملک کے حالات ہم نے اتنی مشکل سے اکانومی کو سنبھالا ہوا تھا، کیونکہ یہ تو بینکرپٹ اکانومی چھوڑ کے گئے تھے نا، پھر 2 سال کووڈ-19 کا اس کی تباہی میں تھی، اس کے باوجود جب اکانومی اتنی تیزی اوپر جا رہی تھی، یہ بھی کیا شوکت ترین بھی کہ اگر آپ اس وقت اکانومی کو ڈی سٹیبلائز اگر کیا ان سے سنبھلی گی نہیں، اور وہی ہوا۔ سو 1 سال کو پورا ہم اگر دیکھ لیں الیکشن تو نہیں ہوئے، آگے بھی لگ رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کورٹ اتنا پریشر ہے اس وقت ہر طرف سے، خود کورٹ کا اپنے اندر ڈویژن ہے، کیا کر سکتا ہے چیف جسٹس؟ دیکھیں الیکشنز کیسے نہیں ہوں گے، میں سر سوال یہ پوچھتا، میں پنجاب اور پختونخوا کی بات کر رہا ہوں، جب آئین کے اندر اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ 90 ڈیز میں جب آپ اسمبلیز ڈیزالو کرتے ہیں 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں، یہ چاہے آپ کو وکیل بھی نہیں ہونے کی ضرورت، جج تو دور کی بات ہے، کوئی بھی مجھے سمجھا دے کہ یہ کیسے 90 دن سے آگے جا سکتے ہیں، کیونکہ آئین نے خاص طور پہ ہماری ایک تاریخ تھی کہ جب جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ میں 90 دن میں کرواؤں گا، اور پھر 11 سال ہو گئے، اس کے بعد سب کو پتہ ہے کہ آپ کسی صورت 90 دن سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے۔ اب یہ ڈرے ہوئے ہیں، وہ ڈرے اس لیے ہوئے ہیں کہ ابھی وہ پنجاب کی کوئی سروے بھی چھپی ہے جس میں کوئی 220 سیٹیں تحریک انصاف کی اور 50 نون لیگ کی ہیں، تو اس سے ان کو خوف آیا ہوا ہے، الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں، بائی الیکشن جب 30 جیت گئے 37 میں سے، تو یہ اب ڈرے ہوئے ہیں کہ دھاندلی کے باوجود بھی اب یہ نہیں ہرا سکتے تحریک انصاف کو، اس لیے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے۔ سو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ڈیلے کرنا کا فیصلہ صرف پی ڈی ایم کا ہے؟ دیکھیں پی ڈی ایم ہے کیا، پی ڈی ایم تو ہے ہی کچھ نہیں، 12 جماعتوں کا کوئی اتحاد ہوتا ہے، وہ لوگ جو 20-25 سال ایک دوسرے سے جیلوں میں ڈال رہے تھے، ایک دوسرے کو چور کہہ رہے تھے، کرپٹ کہہ رہے تھے، وہ آج اکٹھے صرف ایک وجہ سے ہیں، ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر عمران خان اقتدار میں آ جاتا ہے، جو این آر او 1100 ارب روپے کی انہوں نے اپنی چوری معاف کروائی ہے، ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ وہ خطرے میں ہو جائے گی، اس کی وجہ سے یہ اکٹھے ہیں۔ سو یہ تو سروس کہہ رہے ہیں بار بار کہ ابھی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ جیت جائیں گے اور میجورٹی سے جیت جائیں گے، لیکن آپ پھر کریں گے کارروائیاں انتقامی؟ ہم نے دیکھا کہ زبردست انتقامی کارروائیاں ہوئی ہیں ابھی اس پی ڈی ایم کے ٹائم میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھایا ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، بہت سارے تو انسنگ ہیروز ہیں جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، جو ہمیں ملتے ہیں ادھر ادھر، ان کو ڈرا دھمکا دیا اور ڈر گئے لوگ، آپ بھی یہی کریں گے؟ انہوں نے بڑا ظلم کیا، اور اس سے ذرا موازنہ کریں کہ جب ہم 3.5 سال اقتدار میں تھے 4 یا 5% نئے کیسز بنے، باقی سارے 95% ان کے دور کے کیسز تھے، ہم نے تو کیسز بنائے نہیں، آصف زرداری کا پرانا تھا، یہ سب کا، نواز شریف کا پیناما میں پکڑا گیا، یہ اور اس کی بیٹی،
ان کے اوپر وہ کیسز تھے. گریونس ان کو بہت ہے. مریم نواز خاص طور پہ بتاتی ہیں خاتون ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا, مطلب آپ سنتے ہی ہوں گے ان کو بھی گریونسز تو ہیں. دیکھیں دو چیزیں پہلے فرق کر دینا کہ ہم نے کتنے کیسز بنائے. میرے پہ 143 کیسز ہیں, ٹھیک, ایک دن میں 15 کیسز ہیں. یعنی یہ کوئی ہارڈنڈ کرمنل بھی وہ, یعنی اگر سال کی ایوریج نکالے تو تین کیسز ہفتے میں نہیں کر سکتا, کرمنل بھی نہیں کر سکتا. تو یہ جو انہوں نے میرے پہ کیسز لگائے ہیں اور ایسے سٹوپڈ کیسز ہیں, غداری کے ہیں, ٹیررزم کے ہیں, یعنی دہشت گردی کے کیسز ہیں, پتہ نہیں وہ ذل شاہ کے قتل کا بھی کیس ہے. تو اس طرح کے کیسز ہیں, وہ کوئی مانتا ہی نہیں ہے. قوم مجھے 50 سال سے جانتی ہے, میں نے آج تک اس ملک کا ایک قانون نہیں توڑا. کرکٹ بھی کھیلتا تھا, کبھی کسی نے میچ فکسنگ کی میرے دور میں بات نہیں کی. تو یہ قوم نہیں مانتی, لیکن یہ صرف اور صرف انتقامی کارروائی ہے. ان کے کیسز سب پرانے تھے. مریم کے اور نواز کے یہ پینما میں پکڑے گئے تھے. پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میری لنڈن تو چھوڑو پاکستان میں بھی پراپرٹی نہیں, پھر پینما کا انکشاف ہوتا ہے تو بھائی کہتا ہے الحمدللہ یہ مریم کی پراپرٹیز ہیں. تو یہ تو پکڑے گئے نا رنگے ہاتھ. اس کے اوپر ان سے سوال ہوا, اور یہ پتہ نہیں, یعنی ہماری بدقسمتی ہے کہ جب پکڑے بھی گئے, بڑے بڑے لنڈن میں 4 محلات میں رہتے ہیں, اور اس کے بعد بیٹا کوئی ہائیڈ پارک میں, وہ کوئی اربوں روپے کی پراپرٹیز ہے, اور ان کی پتہ نہیں کتنی اور پراپرٹیز ہے بے نامی. تو یہ بجائے یہ بتانے کے کہ ہمارے پاس کدھر سے آئیں پراپرٹیز. میرے جب انہوں نے میرے پہ کیس کیا, میرا لنڈن میں فلیٹ تھا جو بیچ کے میں نے یہ بنی گلا میں پراپرٹی لی ہے. میں نے کوئی 8 مہینے کیس تھا, میں نے ایک ڈیٹیلز دی کہ میں نے کتنے پیسے سے کون سی انکم تھی. 40 سال پرانے کانٹریکٹ دکھائے. ان کانٹریکٹ سے میں جب کرکٹ کھیلتا تھا میں نے ان سے خریدا وہ فلیٹ, بیچا کتنے کا, منی ٹریل دی. انگلینڈ سے پیسہ پاکستان آ رہا ہے بینکوں کے تھرو, وہ منی ٹریل دکھائی. میاں بیوی کے, میری اور جمائمہ کے جو ٹرانزیکشن تھا, وہ کبھی کوئی میاں بیوی کے ٹرانزیکشن کی بات نہیں کرتا. وہ ٹرانزیکشن کی بینک سٹیٹمنٹس دکھائیں. میں کرکٹر تھا, میں کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا. یہ پرائم منسٹر ہو کے انہوں نے لنڈن میں فلیٹس لیے ہیں. ایک ڈاکیومنٹ نہیں بتا سکتے کہ پیسہ یہاں سے باہر کیسے گیا, چوری کا پیسہ تھا. اب وہ یہ نہیں کہہ رہے, ان کا اور ہی کوئی تھنکنگ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی جرت کیسے ہوئی ہمارے اوپر کیس کرنے کی. ہم نے تو کیس نہیں کیے تھے. جرت کیسے ہوئی کہ ہم نے وہ قانون کے مطابق ان کو جیل میں ڈالا. اس کا یہ ہے, وہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں. یہ شریف خاندان ہمیشہ بچتا رہا ہے. یہ چوری 30 سال سے کر رہے ہیں. حدیبہ پیپر مل میں کوئی بچ ہی نہیں سکتا تھا. اسحاق ڈار کی اس کی 164 کی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا. سو یہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے میں منی لانڈرنگ, سارے بینک اکاؤنٹس اویلیبل تھے. قاضی فیملی انگلینڈ میں تھی, کیسے وہی فیک اکاؤنٹس, ان کے پیسہ بھیجا اور پھر ریمیٹنسز دکھا دیے. وہی جو اب یہ جو ان کے سارے کیسز ہیں, اب یہ شہباز شریف کے اوپر ٹی کیسز ہیں, زرداری کے جو فیک اکاؤنٹ, سارے کیسز ہیں. یہاں سے ہنڈی حوالے سے پیسہ باہر بھیجا چوری کا, ادھر سے ریمیٹنسز دکھا کے وہ پیسہ واپس لے آئے جس کی ضرورت ہے, باقی ان کا پیسہ باہر پڑا ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا جو میرے خلاف جو گلا وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے ان کے اوپر کوئی کیسز بنائے ہیں, سوائے شہباز شریف کے جو 2 مقصود چپڑاسی ایف آئی کا کیس 16 ارب کا اور جو 8 ارب کا ٹی کا کیس تھا. باقی سارے پرانے کیس. ان کا گلا یہ ہے کہ ہماری جرت کیسے پڑ گئی اس رائل خاندان کو جیل میں ڈالنے.